یہ آخری صدی ہے، اسی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور سارے مسلمانوں کا اجماع تھا کہ یہ جو صدی ہے اسی صدی میں مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ جب مرزا غلام علیہ السلام نے یہ کیا دعویٰ کہ میں امام مہدی ہوں، تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہا کہ مرزا صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ نے جھوٹا وہ امام مہدی ہونے کا وہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، ابھی اسی صدی میں سچا مہدی آ جائے گا۔ اتنا یقین ان کا ایمان تھا کہ اسی صدی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق، نشانیوں کے مطابق 14ویں صدی وہ صدی بنتی ہے، مسلمانوں کا اجماع تھا جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ اور جب 14ویں صدی ختم ہو گئی تو ہمارے عالم علماء نے یہ فرمایا کہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا مضبوط وہ ان کا عقیدہ تھا کہ 14ویں صدی میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور جب انہیں تھوڑی بہت ہوش آئی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں یار، آرام سے خاموش ہو جاؤ، یہ بات ہی نہیں کہتے ہیں کہ اس صدی میں مہدی نے آنا تھا، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے علماء آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ 14ویں صدی تو ختم ہوگی، اور آپ کا عقیدہ تھا کہ 14ویں صدی میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جس مہدی نے اعلان کیا آپ اس کے انکاری ہو گئے۔ اور اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی تھے ان سے شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا۔ ہر نبی کی اتنی مخالفت ہوئی ہے، آپ اول مرتبہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوئی؟ یا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، ہارون، یعقوب علیہ السلام کی مخالفت نہیں ہوئی؟ نبی کی شان یہی ہے کہ اس وقت کے جو عالم علماء ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مخالف ہوتے ہیں نبی کے، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا، یہاں پر طلعت صاحب ایک تو یہ جو 3 حوالے میں نے آپ کو لکھائے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 75۔ تو اس کے اوپر جو 3 حدیثیں ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، تو یہ بعد میں آپ مہربانی کریے گا کسی طریقے سے میں آتا رہوں گا آپ کی براڈ میں، تو یہ کسی بھی ٹائم ہے نا ریسرچ انشاءاللہ۔ کر کے جی۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ جو آئے ہیں اسد خان صاحب مائک میوٹ کر لیں، شور آ رہا ہے آپ کا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان وعلیکم۔ صاحب ذرا مجھے ضروری بات کرنی ہے طلعت صاحب سے، ذرا جی مائک میوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا جی۔ اچھا جی، اچھا یہ 14ویں صدی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں نے نا کچھ مرزا صاحب کی احادیث پڑھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے جو کہ انہوں نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 359 کے اوپر درج کی ہے۔ فرماتے ہیں جی، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اسی طریقے سے 14ویں صدی کے بارے ایک اور حدیث انہوں نے ذکر کی ہے جو کہ روحانی خزائن جلد 4 اور صفحہ 370 کے اندر ہے، لیکن بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے 14ویں صدی کے بارے میں جو کہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 40 کے اوپر ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ ویسے تو 14ویں صدی کے اوپر مرزا صاحب نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، میرے پاس کافی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں
استاذ الحدیث ہوں، اور میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی یہ پڑھا چکا ہوں، اور میں شاملہ سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں جس کے اندر سینکڑوں احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اور ایک کلک کے اوپر نہ حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ بڑی تلاش کی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی احادیث کے مجموعہ کے اندر آج تک مجھے 14ویں صدی کا لفظ بھی نہیں ملا۔ حدیثیں تو بڑی دور کی بات ہے، 14ویں صدی کا تو لفظ تک موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جناب؟ یہ حدیثیں یا مل جائیں مجھے تو میرا فائدہ ہو جائے گا، اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، کاش کہ آج سے 40-50 سال پہلے والا زمانہ ہمارے سامنے آ جائے اور میں آپ کو اس میں لے جاؤں، جب آپ کے سارے علماء مسلمانوں کے یہ انتظار کر رہے تھے 14ویں صدی وہ صدی بنتی ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ چونکہ ابھی آپ کو علم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا بقول آپ کے ظہور نہیں ہوا، وہ نہیں آئے، 14ویں صدی ختم ہو گئی۔ آپ اپنے عقیدوں سے پھر گئے، نہیں آج 14ویں صدی تو بنتی ہی نہیں ہے، 14ویں صدی کی تو حدیث ہی نہیں ہے۔ میں قرآن کے ایک ایک الفاظ کو اپنا گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو گواہ بناتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے مجھے کوئی سرکار نہیں ہے۔ میں اس وقت احمدی نہیں تھا، میں نے اپنے عالموں کو، علماء کو، لوگوں کو اس بات کا اجماع دیکھا ہے، خواہ وہ شیعہ عالم ہے، خواہ سنی ہے، خواہ کسی اور اس کے مذاہب ہے، کوئی اس کا فرقہ ہے، کہ 14ویں صدی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں صدی میں جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ اس کے انکاری ہیں، تو آپ اس بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، خاموش ہو گئے، اور اب نئی کہانی آپ نے نئے سوالات شروع کر دیے کہ 14ویں صدی کا کہاں پر ذکر بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں صد افسوس کہ میں آپ کو پیچھے 40-50-60 سال پہلے والے زمانے میں لے کر جا نہیں سکتا۔ اگر لے کر جا سکتا ہوتا تو آپ کو دکھاتا کہ آپ کے جتنے باپ دادا اجداد اور آپ کے عالم علماء، ہمارے عالم علماء، ہمارے باپ دادا اجداد انتظار کر رہے تھے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو صرف دکھانا، آئینہ دکھانا، آپ مانے نہ مانے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن مفتی یہ صاحب حقیقت ہے، یہ ایمان ہے۔ مفتی صاحب میں اس کے بعد کو کاٹ کر اگر آپ کو، چلو آپ لوگ تو ہمارے بڑے اور آپ کو ہم سے زیادہ سمجھ ہے دین کے بارے میں، ہمیں کیا، تو 5 وقت نماز پڑھے نہ پڑھے تو اس میں بھی کمی زیادہ ہوتی ہے ہماری، لیکن بتانے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ایک براڈ پہ آیا تو اس براڈ کا ایک ہی مقصد تھا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے، وہ کبھی کیا کہتا تھا کبھی کیا کہتا تھا، جو مفتی صاحب تھے اس کا جو اپنا عقیدے وہ اس پر جو ہے نا شک میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ ابھی پتہ ہے اس نے براڈ میں کیا کیے، اس سے پہلے اس نے مرزا مسرور غلام قادیانی کو اس نے جو ہے نا پہلے اس کو آپ علیہ السلام کا مطلب اتنی بڑی گستاخی کی۔ ایک دوسری نمبر بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مطلب ٹاپک کیا چل رہا ہے اور کیا بول رہے ہیں، یہ اس بات کو سر سن لے ذرا۔ یہ ابھی آپ کے ساتھ 14ویں صدی کا بات کر رہے ہیں اور 15ویں صدی کا بات کر رہے ہیں اور امام مہدی کی بات کر رہے ہیں۔ جو مڈ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا قادیانی جو ہے، یہ قادیانی یہ بالکل ایک غلط عقیدہ، یہ مکمل کافر ہے، اس کو ہم کلیئرلی کیسے سرٹیفائڈ کریں؟ ہم اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ہے نا کبھی امام مہدی کی بات کرتا ہے، کبھی 14ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ بات صرف ایسی ہے کہ اس بات کو جو ہے نا مطلب اس سے پہلے اس نے کہا کہ مرزا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہماری زبان پہ وہ لفظ بھی نہیں آتی ہے، جو لعنتی انسان جو مطلب بک کر رہا ہے کب سے، مطلب اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہ مرزا جو ہے نا یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ مکمل غلط ہے، یہ بالکل کافر ہے، قادیانی کافر ہے، مکمل کافر ہے، اس کو کلیئر کرے۔ پتہ یہ مجھے کیا کہہ رہے کہ جو ہے نا ہمارے دین کے یہ مقصد نہیں ہے کہ شر پھیلائے اور فساد پھیلائے اور کسی کو یہ پلا بولے، کسی کو پلا بولے، کسی کو پلا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنا عقیدہ کلیئر کر کے بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔
خان آپ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں خان مطلب؟ صاحب میں آپ مائک میوٹ کریے گا، میں عرض کر رہا ہوں قادیانی تو اور بہت سے ہیں، لیکن یہ جو طلعت صاحب ہے نا، مائک میوٹ کریں گے تو پھر یہ نا شور آ رہا ہے بیچ میں خان صاحب۔ مولوی صاحب قادیانی کون ہے؟ منو یہ نہیں سمجھ آندی۔ اوان صاحب کیا انور صاحب مائک ذرا میوٹ کریں، میں عرض نہیں، کر رہا ہوں قادیانی کون ہے؟ جناب، مائک میوٹ کریں گے تو میں عرض تو کروں گا۔ مولوی صاحب قادیانی دا دس تو کون ہے؟ اچھا طلعت صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب پچھلو 6 سالوں تو لگے ہو تسی ایک ہی گل پڑھ کے، یاد ہے تمہیں یوٹیوب دے اتر میر صاحب نے کندی تھوڑی کدی چڑھائی، طلعت صاحب پھر موجود بھی ہیں نہیں آپ تسی فرمائے کہ نہیں چلے گئے؟ جی کوئی حال۔ جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ طلعت صاحب میں آپ سے بات کر لوں کہ انور صاحب سے بات کر لوں؟ آپ کی مرضی ہے سر، آپ کی مرضی ہے، جناب میں تو آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، تو یہ چلے بیچ میں کرے بات۔ انور صاحب ان کی بات مکمل ہونے دیں پلیز۔ جی مفتی صاحب آپ بات پہ کریں، طلعت صاحب لیکن یہ سب سے میری پہلے ایک اعتراض کرنا ہے، یہ بھائی آپ کے آئے ہیں، یہ کون سی بھائی یہ کون سی مجھے زبان استعمال کر کے یہ گئے؟ کیا آپ کے پاس میرے ایک آنے بات سے پہلے یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، لیکن بہرحال میں تو آپ سے ٹاکنگ کر رہا ہوں طلعت صاحب جی جی فرمائیں۔ کہ گزارش یہ ہے کہ میری آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر یہ دوسری یا آپ کی براڈ کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو پہلی گفتگو کے اندر بھی یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی چپ کر جو، تو وہ سارے 7-8 بندے مل کے جو ہے نا مجھے پڑ گئے تھے، تو انہوں نے بات کوئی سلیقے سے ہونے نہیں دی، اور جتنے بھی میں نے سوالات اٹھائے تھے کسی ایک سوال کا بھی جواب آپ کے جو مربی صاحبان بیٹھے تھے وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ سے میں نے 14ویں صدی کا پوچھا، چونکہ بات آپ نے کی تھی نا، میں نے تو نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے بات کی ہے 14ویں صدی کی، تو میں نے آپ کو مرزا صاحب کی بیان کردہ صرف 3 حدیثیں پیش کی ہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں مرزا مشہور قادیانی گانڈو پہ لعنت بھیجو گشتی کے بچے پہ، کیا ہے یہ گانڈو ہے گشتی کے یہ بچے اس لیے مسلمان آ گئے ہیں مفتی صاحب، مبارک ہو آپ کو، اسلام مبارک ہو مفتی صاحب، آپ کو اسلام مبارک ہو، یہ یہ اسلام میرے مبارک ہو کہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اچھا یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا اسلام دیکھیں، آپ کا اسلام آیا، آپ کو مبارک ہو۔ دیکھو آپ کے جو ایمان والے ماننے والے ہیں، یہ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ ویسے تو میں اس کی زور مذمت کرتا ہوں کہ جزاک اللہ جزاک اللہ جس جزاک شخص نے یہ گالیاں نکالی ہیں، تو کسی کے بھائی بڑے کو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، ہم دلائل والے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، تو لیکن ساتھ یہ ہے کہ جس طریقے سے انور صاحب اور طلعت صاحب استغفر اللہ نعوذ باللہ تو معاذ اللہ فرما رہے تھے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو بات بات کے اوپر کہتا ہو کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، اور جناب ذریت البغایا بولے، یعنی رنڈیوں کی اولاد بولے، تو ایسے شخص کو آپ کیا پھر کہیں گے؟ اور یہ باتیں جو ہے نا یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا صاحب نے جناب اتنی گالیاں نکالیں اور اتنی لعنت اور ملامت کی ہے، گن گن کے 1000 لعنتیں ڈالی ہیں مسلمان علماء کے اوپر، مولویوں کے نام لکھ لکھ کے، تو مرزا صاحب کے بارے میں بھی تو تھوڑا سا لا حول ولا قوت پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھیں، اور معاذ اللہ اور نعوذ باللہ پڑھیے۔ جی انور صاحب۔ اور جو نیچے جو طلعت صاحب لوگ گالیاں نکال رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی باتیں کریں۔ یہ مفتی آپ اب نیچے جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے، ہمارے جو ختم نبوت فورم کے لوگ ہیں وہ کوئی بھی گال نہیں نکال رہا، کوئی بھی آپ دیکھ لیں نیچے، اور یہ نیچے آپ کے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، مفتی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کی ماں کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو مہربانی کر کے تھوڑا سا نیچے بھی نظر رکھیں آپ، بھائی یہ اپنی جان، ہم اہمیت کا پرزور، ایک منٹ مجھے دے دیں، پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو کسی کو گالی بکے، ہم سب کے دین کا عقائد کا احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں، میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے
میں نے جو قرآن پڑھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اے محمد آپ کا کام ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، میں نے آپ کو ان کے اوپر دروگہ بنا کر نہیں بھیجا۔ جو دروگے بن گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو میں تو دروگہ ہوں ہی نہیں، میں ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات کروں گا۔ میرے پاس جو علم ہے اور عقل ہے اور میرا کیا نام ہے ایمان عقیدہ ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ادب اور احترام کے دائرے میں رہ۔ جو بھی دیکھیں ہم گالی ادب بکے احترام خواہ سے وہ کر رہے احمدی ہیں، ہے یہ مفتی صاحب کے یا ہوتے وہ ہوئے بولنا نان نہیں احمدی چاہتا ہے، تھا۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ میں اتنا ہی آپ کہوں کا گا۔ ٹھیک ہو گیا، ماڈریٹر ایک کون ہے منٹ یہ مجھے بتائیں۔ نیڈو بھائی، ایک منٹ۔ اچھا طلعت صاحب، آپ ابھی پرزور مذمت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ کی یہی باتیں تو اچھی لگتی ہیں، تو میں آپ کی براڑ کے اوپر آتا ہوں کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق گو آدمی ہیں، سلام رحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ آپ جو نا حق بات کہنے والے ہیں، تو ابھی آپ نے گالیوں کی پرزور مذمت کی ہے، تو مرزا صاحب جو گالیاں نکالا کرتے تھے تو ان کی مذمت آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مخالف ہیں، ان کے بارے میں کیسی زبان استعمال قرآن میں کی ہے، تو آپ اللہ توبہ نعوذ باللہ اللہ کی مذمت کریں گے؟ مطلب اللہ پاک نے گالیاں نکالی ہیں اللہ پاک قرآن نے میں؟ آپ قرآن کو، میں آپ کو بتاؤں گا قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے گالی دی ہوئی ہے جی جی اس بتائیے، لینگویج میں۔ دو چار گالیاں لکھائیے گا قرآن نہیں، پاک میں دکھاؤں گا ضرور، آپ کو آیتیں لے کے آؤں گا اور دکھاؤں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کب دکھائیں گے؟ مخالفین آپ محمد ہر صلی چیز اللہ کو علیہ کہہ رہے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، بعد میں کروں گا، بات ابھی چل جب رہی ہے، جب آپ ابھی میں نے لائیں طلعت صاحب۔ امام مہدی کی دیکھیں حدیثیں آپ سے ایک ایک کر پوچھی ہیں کر تو بات آپ کہہ رہے کریں، ہیں مجھے۔ آپ مجھے نہ پڑ جائیں سارے، ایک ایک کر بات کریں نا۔ میں مفتی صاحب کا احترام کر رہا ہوں، آپ کا بھی احترام ہے۔ جب ایک انسان بات کر رہا ہے تو آپ نہ بولیں جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو، اس کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں۔ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے صرف، اس سوال کا مفتی صاحب آپ جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ ویسے اصولی طور پہ مرزا طلعت صاحب آپ سوال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ جب تک میرے سوالوں کے جواب آپ نہ دیں تو آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور مجھ سے کیا یہ امید رکھیں گے کہ آپ سوال کریں اور میں جواب دے دوں؟ بتائیں نا، یہ ہاں جی، میں تو آپ کو انصاف سے کام لیجئے، ایسے تو نہ میں آپ کریں کو آپ۔ میرے سوالوں کا پابند ابھی نہیں تک کر آپ رہا نے ہوں جواب مفتی نہیں صاحب کہ دیے۔ آپ میرا جواب دیں، میں آپ کو پابند تو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر جواب ہے تو دے دیں، آپ کی مرضی ہے اگر نہیں دینا تو آپ چاہتے پہلے ہیں تو۔ ہمارے جواب اگر ہیں تو دے دیں، میں آپ دے یہ ہی کہہ نہیں رہا رہے ہوں کہ دیکھیں میں کہہ آپ رہا ہوں کو، کہ مرزا صاحب گالیاں نکالتے رہے، ان کا جواب دے دیں آپ۔ ابھی آپ نے گالیوں کی پرزور مذمت کی ہے نا، اور میں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ بھائی آپ بڑے مجھے اچھے آدمی ہیں تعریف کی وہ آپ۔ نہیں ہے مفتی صاحب، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ گالی کوئی بھی دے، میرا باپ بھی دے، میرا بیٹا بھی دے، یا میرا مخالف بھی دے، وہ اس کی مذمت ایک جیسی ہوگی، جی اس میں جزاک اللہ، کوئی مطلب مرزا فرق صاحب کی نہیں بھی ہوگا۔ آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مرزا صاحب کو امتی نبی مانتا ہوں، ان کی ایک ایک بات پر میرا ایمان ہے۔ مطلب آپ ان کے مخالف ہیں، وہ آپ چاہے کو جو کچھ میں مرضی عرض سن کرتے لینا، رہیں، میری بات تو سن لینا جی، مطلب ان کے لیے جائز ہے۔ سر میری بات تو سن لینا، ایک منٹ مجھے دے دیں۔ تو اور محمد بڑی عجیب مصطفیٰ، سی بات ہے ایک منٹ طلعت صاحب، کہ ایک نبی کے لیے چیز جائز ہے لیکن امتیوں کے لیے تو وہ بدرجہ اولیٰ جائز ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ امتیوں کے لیے تو وہ سنت ہوتا ہے، تو جو امتی ہوتے ہیں وہ نبی کے کام کو تو بڑا شوق سے کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو نیچے گالیاں بھی لکھ رہے ہیں احمدی حضرات اور مربی صاحبان، تو یہ مرزا صاحب کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں جن تو کی ابھی آپ نے مذمت کی ہے، جن چلیں کی آپ نے میں مذمت کی ہے؟ مجھے ایک منٹ اجازت دے دیں۔ تو یہ جو آپ کے لوگ آتے ہیں یہ توبہ نعوذ باللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو اس کی نہیں، ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کے اس بندے نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا پر آپ عمل یہ کیا؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے رہے؟ معاذ جو اللہ، آپ نے کہا میں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں کہ آپ اگر کوئی انسان دیکھیے سنے سر، ابھی جو بھی مفتی آپ صاحب دعوے کر رہے ہیں، مفتی پہلے آپ نے صاحب قرآن مفتی کے اوپر صاحب کہا کہ قرآن کے اندر مفتی گالیاں ہیں، صاحب ابھی آپ مفتی نے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات لے گئے ہیں، نہیں، تو آپ مطلب جدھر مرضی ہے لے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو میں نے بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جو بھی میں آپ بات نے کرے کہا دلیل ہے، سے طلعت سنیں نا صاحب دلیل سر، سے، یہ بات ایسے، لیکن مفتی صاحب آپ کو احترام ہے لیکن کسی کی بات سنتے بھی ہیں نا،
دیکھیں آپ نے طلعت بھی بھائی کہا، ہماری بھی بات سنیں نا، ہم بھی میوٹ سے اٹھائے نا طلعت بھائی، آپ نے مجھے کمنٹوں میں میوٹ کر دیا میری جان۔ اور سر ایک منٹ میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بات کر لیجئے گا۔ توبہ نعوذ باللہ، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جو انہوں نے ابھی یہ شخص گالیاں بک رہا ہے یہ ان کی اس پر عمل کر رہے سنت پر، یہ بات کہنے والی ہے؟ میں نے آپ کو مثال دے کر کیا ہے کہ ابھی آپ کا بندہ ایک گالیاں بک کر گیا ہے اور آپ کے سامنے، تو توبہ نعوذ باللہ اگر یہ آپ کی مثال ٹھیک ہے، بھائی جو بندہ کرتا ہے اس کا جو پیغمبر ہوتا ہے یہ اس کی سنت ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ کی وہ ہے سنت ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اس کا اپنا عقل ہوتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے جس وہ باہر نکال کے لے کے آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی میرے بھائی آپ فرمائیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں فرما رہا تھا مفتی صاحب سے، میرا سوال ہے مفتی صاحب، یہ مرزا جو قادیانی لین لانتی تھا یہ ٹٹی میں گر کے مرا تھا؟ یہ آپ کے ایک اور مسلم مبارک ہو جی، نبی کی سنت یار ایک اور آ سوال گئی۔ ہے یار، یہ وہ نبی سوال کریم محمد صلی اللہ تیلی علیہ وسلم، وہ تو سوال آپ کو مجھ سے کر شرم رہے ہیں آتی ہے؟ طلعت آپ کو صاحب، شرم آتی ہے؟ وہ آپ کے باپ دادا نے آپ کو ایسا سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایسا آپ کو دیا ہے، ایسا اسلام دے کے گئے وہ؟ جاہل کے بچوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ تمہارے باپ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس کو تم نے اسلام بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ مفتی صاحب تعالیٰ میرا نے بھی آپ فرمایا سے ہے کہ مفتی صاحب کسی کے میرا بھی آپ جھوٹے سے ایک خدا سوال کو ہے۔ جھوٹا مت کہو، یہ تمہارے ابا جان کا دین تمہیں دے گئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین کہتا ہے کہ ہر کسی مذہب کا احترام کرو، اگر یہ انسانی فطرت ہے، جب تک آپ کسی کی عزت نہیں کرو گے آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ ان کے مخالفین الٹی زبان استعمال کر رہے ہیں، صرف آپ جیسے بدبختوں کی وجہ سے۔ آپ کو کسی کے مذہب کا احترام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے کیوں انہوں نے ایسا کر دیا، گستاخی کر دی۔ جاہل کے بچوں، لوگوں کے مذہب کا احترام کرنا سیکھو، یہ دین اسلام ہے، آپ کی عقل اسلام نہیں ہے، اسلام ہے، دین جی اسلام طلعت مکمل صاحب، ضابطہ حیات ہے۔ طلعت صاحب میں ان کو جواب، آپ کی ایک اجازت منٹ چاہیے۔ نیٹوت بھائی، ایک منٹ میں طلعت صاحب جواب دیتا ہوں نا، میں دفاع کرتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، یہ جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں نا، دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا سیکھیں اور دوسروں کے خداؤں کا اور بڑے جو لیڈر لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا سیکھیں، بالکل یہ بجا فرما رہے ہیں، اور میں اس بات میں اتفاق کرتا ہوں ان سے۔ اور کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم پھر جھوٹا نہ کہو، نہیں تو وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی پھر جناب لعنت ملامت کریں گے۔ تو ایک مائک پتہ نہیں کس کا اوپن ہو گیا، تو ویسے یہی قاعدہ کلیہ نا کچھ مرزا صاحب کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں جی، پرمیشر جو ہے وہ میری ناف سے 10 انگل نیچے ہے، اور 10 انگل نیچے جو ہے نا انسان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ نا طلعت صاحب مرزا صاحب کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ان کے جھوٹے خدا کو وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو چلو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی جو آپ نے بات کی کہ میں ان یہ گالیاں الزام لگا رہے ہیں آپ کے مرزا صاحب نے گالیاں بالکل بھی نہیں دیں، تو یہ میں جو کہہ رہا تھا وہ ان کے حوالے سن لیں۔ جناب روحانی خزائن جلد 14 ہے، صفحہ 53 ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر جناب روحانی خزائن جلد 9 ہے، صفحہ 31 کے اوپر فرماتے ہیں، اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ صرف 2 ہی حوالے کافی ہیں، ویسے تو حوالے تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مرزا صاحب بہت زیادہ گالیاں نکالا کرتے تھے، ذریات البغایا تو بار بار کہتے تھے نا۔ تو یہ جو پرمیشر والا حوالہ میں نے دیا ہے کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، اور آگے انڈر بریکٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ لیں۔ تو یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 23 ہے اور صفحہ 114 ہے۔ تو کم از کم طلعت صاحب آپ دیانتداری سے ان کا کم از کم کوئی سولٹ سا جواب دیں کہ یہ جو اعتراض ہے آپ لوگوں کے اوپر تو یہ رفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ جی طلعت صاحب۔
میرے پیارے بھائی، جب آپ ایک انسان کو پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز اس کی پٹھی الٹی غلط نظر آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، سچائی اگر عیسائیوں سے پوچھیں گے تو کیا وہ آپ کو بتا پائیں گے؟ ان کا اخلاق، ان کے اچھے طریقہ کار، جی ان کے انصاف کیا عیسائیوں کو نظر آئیں گے؟ لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل نہایت اچھا، نہایت زبردست طریقے سے کیا، انہوں نے کیا۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام، آپ ان کے انکاری ہیں، آپ کبھی ان کے ایمان پر بات نہیں کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ایک شوشہ بھی باہر اگر وہ گئے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انہوں طلعت نے نیا صاحب آپ دین سے دیا یہ ہے؟ بات ایک نہیں میری بات، پوچھیے مفتی صاحب نے، میری بات سنیے مجھے حضرت، سر میری بات سنیے۔ آپ خاموش ہو جائیں پلیز۔ طلعت صاحب آپ سے یہ بات نہیں پوچھی مفتی صاحب نے، آپ کسی اور آپ طرف لے کون ہو کر بھائی جا جان؟ رہے آپ کون ہو؟ ہیں۔ آپ میں کون ہو میرے محمد بھائی؟ ضیاء ہوں، میں آپ محمد کون ہو؟ ضیاء ہوں، میرا نام لکھا ہوا ہے، میں نام لکھا ہوا ہے آپ آپ کو ہاں، بغیر اجازت بولنے کی نہیں ہے ادھر میرے بھائی، آپ آپ کی باری بات آئے کو گی۔ کہیں اور لے کر جا اب رہے ہیں نا طلعت میں صاحب، جدھر بھی لے کے جا رہا ہوں، آپ کون ہو بھائی؟ دیکھو تو آپ اسٹریم پر کیوں رکھی ہوئی آپ؟ بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی آپ نہیں بولو گے۔ آپ اپنی باری میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں۔ کسی کا حق ہے، میں جو بولوں گا میری مرضی ہے نا، میں ٹھیک بولوں گا یا ٹھیک نہیں بولوں گا، ادھر لوگ موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ آپ ٹھیک نہیں بولیں، یہ بات نہیں ہے، میری بات مکمل ہونے دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جو نبی کا انکاری ہوتا ہے اس کو نبی کے اندر عیب بھی نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کی ہسٹری ہے، یہ اسلام کے اندر ہسٹری ہے۔ لوگ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے مخالفین، اور ایسی کرتے ہیں کہ انتہا درجے۔ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، آپ مجھے یہ بتاؤ، میرا آپ سے سوال ہے جی، کہ آپ کو کون سا ایسی بات مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی ہے یا بتائی ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کا حصہ نہیں تھی، انہوں نے نیا کے اسلام بنا دیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئے اور ان پر خود بھی عمل کیا، اور ہم مسلمان جو ماشاءاللہ اتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آ کے اکٹھا کیا۔ آج جماعت احمدیہ میں ہر فرقے سے لوگ آ رہے ہیں، شیعہ سے بھی آ رہے ہیں، سنی سے بھی آ رہے ہیں، وہابی سے بھی آ رہے ہیں، اور دوسرے فرقوں سے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کیا آ کے۔ اگر انسان میں عقل سوجھ بوجھ ہے تو ہم بھی آپ لوگوں کی طرح تھے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، اسی طرح جس طرح آج آپ ہیں۔ لیکن جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقائد ہیں یہ خوابوں میں، خیالوں میں ہے، اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اتر آنا ہے۔ آپ کے عقیدے پورے کے پورے عجوبہ ہیں، عجوبہ۔ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، لوگوں نے انہیں پہچان لینا کہ یہ امام مہدی ہے، ہاں یہی والا، اس کو پکڑ لو۔ یار کوئی علمی اور عقلی بات تو کرو۔ پھر ایک نبی کو آپ نے آسمان پر بٹھا دیا ہے، زندہ اڑ کر وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، 2000 سال سے وہ انتظار ختم نہیں ہوا۔ لوگ خود بھی بے وقوف بن رہے ہیں، لوگوں کو بھی بنا رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر بیٹھو بھائی، بیٹھے ہیں، دنیا برباد ہو رہی ہے، انہیں لے آؤ، دعائیں مانگو اللہ میاں سے۔ آپ کے اگلے پچھلے بھی اٹھ کے آ جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، نہ آسمان پر کوئی زندہ موجود ہے نہ آسمان سے آئے گا۔ او بھائی جب ڈاکٹر کی ضرورت ہو، مرض پھیل جائے، لوگ دڑا ہیلو دڑ مر رہے ہوں، اور آپ ہیلو انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر چھڈ کے اور ڈاکٹر ناستے نہیں آنے جے والے گئے۔ ہیں، دنیا مر ہیلو رہی ہے، مرنے دو۔ ہیلو جی ول وہ اپنی بھی براڑ چھڈ کے نس گئے ہو۔ ہیلو جی جی السلام علیکم جی مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی ہیلو صاحب، مفتی مبشر شہن صاحب، آواز آ رہی ہے؟ کتا کھل گیا جی۔ ہلو وہ یہ تو میں بڑا کچھ پوچھنا ہے۔ ہیلو تسی ہلو صرف ہیلو پوچھنا ہے اور دسیا بھی کرو نا کوئی، تسی جڑے دسن دین واری آندی ہے شور مچا کے ہلو نکل جاندے ہو مفتی صاحب۔ نہیں مائک السلام تھوڑا پتہ علیکم، نہیں میوٹ ہو گیا سی یا کچھ ہویا سی۔ السلام علیکم مفتی صاحب،
جی وعلیکم۔ مفتی صاحب آپ ادھر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ مرزا صاحب نے بولا ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ خنزیر، لائن اور دجال ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں وہ خبیث، ولد الزنا اور جہنمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ مجھے یہ ذرا ثابت کر دیجیے، انہوں نے تو دعویٰ کیا کوئی نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد راشد ہے۔ جی راشد صاحب، یہ اس کے اوپر نا پورا مناظرہ ہو چکا ہے میرا طلعت صاحب کی براڈ کے اوپر، تو ان کے تقریباً 8-10 مربی بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک کے پاس بھی اس چیز کا جواب نہیں تھا۔ یہ اس سوال کے میں پاس جواب نہیں تھا مفتی صاحب پلیز؟ طلعت صاحب آپ لوگوں کے پاس آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو پورے حوالہ پڑھ کے سنایا گیا تھا لیکن آپ نہ مانے، آپ کی مرضی ہے۔ حوالہ یہ تھا کہ میں محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ نہ میں نے کیا ہے نہ میں کروں گا، اور جو کرے گا یہ ان کے لیے اس لفظ استعمال ہے۔ اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دکھایا تھا، انہوں نے آپ نے حوالہ صرف اتنا دکھایا تھا کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، آگے والی آیت آپ نے نہیں پڑھی تھی۔ یہ آپ کے کام مفتی صاحب غلط ہیں، پورا صفحہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا تھا لیکن آپ ہیڈ لائٹ اسے ہی کرتے ہیں جس کو آپ پکڑ لیں۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، دیکھیں آپ نے میری بات ہو رہی ہے نا مفتی صاحب، میری بات 10 منٹ بات کی ہے تو مجھے موقع نہیں دیا، اب مجھے بولنے تو دینا کم از کم، آپ نے اتنی بات پہلے بھی کی ہے۔ طلعت صاحب میرا سوال مفتی صاحب سے ہے۔ راشد صاحب ایک منٹ، اچھا جی میرے مذہب کا سوال آپ مفتی صاحب سے کیسے کر سکتے ہیں ہماری براڈ پہ میرے بھائی؟ اور جناب میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں مفتی آپ صاحب میرے سے پوچھنا ساتھ چاہتا ہو، ہوں جی یہ آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف جو آپ کا سوال ہے سراسر غلط ہے نا، یہ میرے ساتھ کریں، مفتی صاحب سے ان کے عقائد کے بارے میں جناب میں نے بکس پڑھی ہیں اور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھیں میرے مرزا بھائی، صاحب نے او میرے بھائی آپ نے کیا پڑھا مرزا ہے؟ صاحب نے آپ یہ سوال مجھ سے کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، یہ سوال وہ مجھ سے ولد کریں، الزنا خبیث رنڈی کا بچہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہ سوال کریں۔ طلعت صاحب وہ احمدی ہیں آپ کے، تو آپ او بھائی میں احمدی کو کیا جانتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سوال میرے عقائد کے بارے میں ہے، یہ سوال مجھ سے کریں، مجھے نہ بتائیں وہ احمدی ہے، مجھے کیا لینا دینا، غلط سوال ان سے نہ کریں، میرا عقائد ہے، یہ سوال آپ نے مجھ سے کرنا ہے، عیسائیوں کا سوال ان سے پوچھنا ہے، وہ ان سے جا کے پوچھیں، جو احمدیت کے بارے میں کوئی سوال ہے مفتی صاحب سے نہیں کرنا، میں بیٹھا ہوں، مجھے مخاطب کر کے کریں۔ جی اچھا، ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے جب وہ حوالہ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب نے ہندوؤں کے پرمیشر کو کہا ہے، گالی دی ہے، اس کو ذکر کہا ہے، اور یہ حوالہ بھی پیش کیا تھا روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114، جس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ تو آپ نے کہا جی تم لوگوں کی الٹی سوچ ہے تو اس لیے تمہیں غلط نظر آتا ہے، تو اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو صحیح بات ہے وہ آپ بتا دیں کہ ناف سے 10 انگل نیچے کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو مطلب یہ کتنے، ایک منٹ ابھی سن تو لیں، مطلب میں مان لیتا ہوں کہ میری الٹی سوچ ہے اور غلط نظر ہے، مجھے الٹا نظر آ رہا ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا مہربانی کریے گا تو آپ مجھے یہ سیدھا کر کے دکھا دیجئے گا کہ 10 انگل نیچے کون سی چیز ہوتی ہے۔ جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ہمیشہ، اور آپ نہیں، آپ جیسے ہمیشہ جو پیغمبر نبی کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اپنی ہر طریقے سے راستہ نکالتے ہیں الزام لگانے کا، یہ ان کی کتاب میں پڑھوں گا اور کتاب پڑھ کر آپ کو اصلی حوالہ دوں گا کہ ان کا مقصد کیا ہے آگے پیچھے کے پڑھ کر، لیکن جو آپ مطلب نکال لیں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، نہیں، آپ الٹی یہاں باتیں لکھا کرتے ہوا ہیں۔ حوالہ میں دے رہا ہوں، لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ اور ہوتا ہے، ماننے اسلام قرآن اور لکھا ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں۔ آپ بعد میں لکھیں گے،
आप बाद में देखेंगे इसको तल्ला साहब। मैं बिल्कुल, मेरा ईमान ये है हेलो। कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है, ठीक हो गया, बिल्कुल एक गलत मिनट। है। मैं मैं पूछ आपको रहा हूँ इधर कि आऊँ, सुने आप सुने बाद सर, सुने सर, आप मैं बाद आपको में इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, बताएं ना क्यों जरा। नहीं पढ़ूंगा सर, मैं ये क्यों ठीक नहीं हो गया। पढ़ूंगा? अच्छा पहले तो ये बता देना कि मैंने आपसे एक सवाल किया है, उसका जवाब मैंने आपने ये अभी कहा तक है, नहीं दिया। मैंने ये कहा, एक मिनट, मैंने ये कहा है कि मैंने कौन सा हवाला दिया है, पहले तो हवाला बताइए ना, ताकि आप मुझे पता चल जाए कि आपने सर लिखा। आप मुझे सेंड करें कौन सी किताब में, और मैं अपने उलमाओं से पूछ के मुझे बता देंगे यही ये तो हवाला बात है कौन कि सी अभी किताब में मैंने जब कहाँ पे आपको आया है, कहा है कि मैं पढ़कर आप बताऊं। कह रहे हैं जान छुड़ाने के लिए कि मैं बाद में पढ़ूंगा तो बाद में जवाब दूंगा, तो जब आपने हवाला जान नहीं छुड़ा रहा हूँ मेरे आपने भाई। हवाला नोट ही आपने हवाला नोट ही नहीं किया था, आपने जब हवाला नोट किया ही नहीं था, आपने हवाला जब नोट किया ही नहीं था, आपने जब हवाला नोट किया ही नहीं था, तो आपने कैसे कह दिया कि मैं बाद में इसको पढ़ूंगा और इसकी। हौसला हौसला जी हौसला मुफ्ती जी, जी हौसला हौसला फाते जवेद साहब आए हैं जनाब, क्या हाल है? हौसला हौसला हौसला। जी जनाब। मैं ਕੱਲ आना ਤੁਸੀਂ नहीं सी ਨਾ सिर्फ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ वो काल ही गल छो, मैं मेरी एक ही आईडी है, तुसी मेरे ते इल्जाम लाते हो, खलो हौसला करो ना, उम्मे हौसला ते करो सरकार। एक मिनट रुबाब दी एक बराड़ दे मिनट खलोयो कल दी गल कल हो गई, आज दी गल करो। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਖਲੋ ਜਾ ਮੁਫਤੀ ਖਲੋ ਜਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ चलो ਗੱਲਾਂ आपने ਘੰਟਾ ਸੁਣ लिया। मुफ्ती साहब आप मुझे दोनों भाई को रुक गया, दोनों भाई रुक गए, एक मिनट ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, साहब तल्ला साहब है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਤੁਹਾਡੀ बात ਵੀ तो ਨਹੀਂ सुने ਮੰਨਦੇ, ना, मेरी भी है बात, सुन ले प्लीज मुफ्ती साहब। देखें ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ नहीं ਮੰਨਦੇ मुरब्बी। वो बात तो सुने ना मुफ्ती साहब, आप कौन सा मान रहे हैं, सुने प्लीज। बात ये है, आपने एक सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है, वो सवाल का जवाब देने लगे हैं। अब आप अपने सवाल का या जवाब तो आप तल्ला साहब कहें ना कि भाई मुझे जवाब नहीं आता, तो अब ये जो है ना फाते जवेद साहब देंगे। जी मुझे नहीं आता, मेरा जवाब ये देंगे। एक मिनट पहले तो मैं पिछली निबेड़ लूं ना, अगली फिर कट्टा खोलते हैं ना। अब सारी दुनिया साहब आपका सवाल आया हुआ है, जवाब देने दें। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे पहले बात करने देंगे तो फिर अगली बात होगी ना। ऐसे तो नहीं, आप लोग हर मर्तबा ये करते हैं कि तल्ला साहब की बराड़ के ऊपर आके सारे मुरब्बी जो है ना, सारे मुरब्बी जो है ना वो पै जाते हैं। मुझे ऐसे ना किया करें, सारे ना पढ़ा करें, बारी बारी पढ़ा करें, बारी बारी करता हूँ। पहले मुफ्ती साहब को कर जी, मुफ्ती साहब आप फरमा लें, लेकिन आपकी बात मुकम्मल होगी तो इनका जवाब सुनना है। जी बेहतर होगी, जी बेहतर, मुझे दे ले, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, यकीन जाने। जी बिस्मिल्लाह, ये तो आपकी बात ही, ये बीच में बोलेंगे वो देख लें बोल रहे हैं। अच्छा सुने, गुजारा ये है कि सारी दुनिया ने देख लिया है कि तल्ला साहब के पास जवाब को नहीं है। अब उन्होंने मदद हासिल कर ली है और 2 मुरब्बी बुलवा लिए हैं, और तो अब उनके हवाले कर दिया। पहले ये कह रहे थे कि हाँ वो मैं देखूँगा तो देख के जवाब दूँगा, तो मैंने जब हवाला पूछा है कि कौन सी चीज़ आप देखेंगे, वो परमिशर, वो कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब के परमिशर जो है वो नाव से 10 उंगली नीचे है, और समझने वाले समझ ले रूहानी खजाइन जिल्द 23 है, सफ़ा 114 है। तो कह रहे थे जी हाँ जी मैं देखूंगा तफसील तो फिर बताऊंगा। तो मैंने जब कहा कि हवाला ते दसो ना, तो आंदे ने नहीं, वो तुसी मैनू सेंड करे अज। तो ये तो माशाल्लाह इनकी हालत है। अब ये इब्ने माजा साहब पूरी करन दियो यार, इंज ते ना करो, हौसला हौसले दे दर्स दूजिਆਂ ਨੂੰ देई जा, ते तुसे ना हौसला करो। इंज ना करया करो,
यकीन मैं जानो कोई नहीं है मतलब हानि किताबा मैं होना ना यकीन चले जानो मैं चले माजा साहब 2 मिनट इनकी बात मुकम्मल हो जाए, नहीं तो यार मुफ्ती गल ते साहब ने पूरी फिर करन दियो हल्फे मामूल फिर खामोशी से निकल जाना है जी। यार गल आप बात मुकम्मल करें जी। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ना ਵੇ ना 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 यार एक तू मिनट माजा तू सुनो साहब जरा प्लीज, मुफ्ती है माजा तू जरा साहब लेवल तो इतने बोलने माजा है ना साहब, माजा साहब प्लीज इनकी बांदर बात खेड़ा ना खेड़ा मुकम्मल कर होने बांदर दे। खेड़ा ना खेड़ा कर आ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ माजा ਪੱਕੇ साहब, ਮਸੀਹ माजा भाई ਮਊਦ बन इनकी बात गए हो मुकम्मल होने दे, फिर आप गल जवाब दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब अपनी बात वो मुकम्मल गलत करें बात प्लीज। कर रहा है ਉਹ ना ਵੇਖ ਲਓ वो ਉਹ गलत ਨਹੀਂ बात कर रहा है उसको ਉਹਨੇ रुकना ਗੱਲ ਹੀ नहीं पड़ेगा करन गलत देनी बात कर रहा नहीं है वो गलत तल्ला कर रहे हैं, अपनी बारी में करने दें, जब आपकी बारी आएगी आप सारी गलतियां इनकी निकाल के रख दीजिएगा। चलिए फटाफट आप बात मुकम्मल करें जी मुफ्ती साहब। जबरदस्त तल्ला साहब इसी वजह से तो प्यारे लगते हैं आप मुझे अच्छा शुक्र है इस्मान भी कोई अहमदी प्यारा लगा है। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੱਚਾਂ ਹੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ अच्छा ये है कि अब मैंने सवाल ये किया था कि परमेश्वर 10 उंगल नीचे है ये मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं तो इन्होंने रेफ़र कर दिया अब इब्ने माजा साहब के पास तो अब इब्ने माजा साहब बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो परमेश्वर की जो गाली दी है और 10 उंगल नीचे का है 10 उंगल नीचे नाफ के तो वो ज़कर होता है तो ये ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें इसका जवाब दें जी आपकी तरफ रेफ़र किया है तल्ला साहब ने उनके पास जवाब नहीं था तो अब इब्ने माजा साहब उर्फ फातेह जवेद साहब जवाब देंगे चलो शुरू हो जाओ चलो मुक गई गल जी जी ठीक है आप माजा चलो। साहब आप बोले, मुफ्ती पहले साहब आप ना बोले। पहले एक मिनट खलो जी खलो जो मुफ्ती तू मुसलमान है कलमा सुना मैं तुम्हें जवाब देना सुना कलमा सुना जवाब दे छड़िया जे कलमा सुना ना कलमा सुना पहले मुसलमान साबित कर फिर तुम दसना परमेश्वर किथे है नहीं गलत हवाला देना तू गलत हवाला देता तू तू अच्छा पहले मुसलमान साबित कर अपने आप नु रूहानी कि खजान मिर्जा साहब जवाब किनू देने ने मैं भी तुम दसना रूहानी खजान ठीक है ना? जिल्द 23 ते सफा तू 114 नहीं कलमा है सुना अपना कलमा हवाला सुना पहले गलत कलमा होए सुना कलमा सुना मुसलमान साबित कर अपने आप हवाला पहले हवाला गलत होए $1 ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ और $1 साढ़े को लै खाना है तू ते इस तो पहले कलमा सुना अपना कलमा सुना जल्दी कर इब्ने माजा तलत भाई ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਲਤ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਲੜ correct, ਪਵੋ correct, ਲੜ correct, ਪਵੋ correct. ਵਾਪਸ ਲੜ ਪੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ कोई ਲੜ लड़ाई ਨਹੀਂ नहीं ਪਏ है। ਯਾਰ कलमा ਤੱਲਾ सुना ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ नहीं, ਬਣਾਇਆ कोई कलमा मैंने सुना नहीं है, मुफ्ती वो साहब मेरे गाल तू भाई मुसलमान हैं, अपने आप आप भी ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ मेरे ਮੁਸਲਮਾਨ भाई हो, ਸਾਬਤ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਆਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ओ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मुसलमान नहीं नहीं साबित कर नहीं पहले नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम भाई आपस में, आप भी भाई, कोई चक्कर नहीं है। आप उनकी बात का जवाब दें, उनसे बात करें। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਕਿ ਇਹ कलमा सुना ना 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 ਤੁਸੀਂ पहले मुसलमानी साबित कर अपनी छड़ से परा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ पहले ਪਿਓ मुसलमानी साबित कर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ मैं ਪਿਓ तुम्हें दसना तू हिंदू है और तू हिंदू है तो नाफ तो थले बाल ही नहीं कटे मैं तुम्हें दसना जिथे हजूर कलाम करने जिन्ना नाल मैं दस देना तू पहले कलमा सुना अपना ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਵਾ मैं खोलना जनाब अहमद रजा खान दी किताबां खोलने लगा मैं अहमद रजा खान दी किताबां मैं तुम्हें ये खोती से तले भी पाना सबर कर मैं तुम्हें ये खोती से तले भी पाना सबर कर आपसे भी एक अर्ज है मुफ्ती साहब से, इखलाकियात के मैं अंदर खोलना किताबां होना अहमद रजा खान दी ठीक है ना पहले अपना कलमा सुना शाबाश जल्दी कर मुसलमानी साबित कर ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ मुंह ते मुफ्ती बनया फिरदा पहले कलमा सुना ना ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ मुसलमानी साबित कर अपनी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਉਹ ਕਲਮਾ ਸੁਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੰਦੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਲਮਾ ਸੁਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ शाबाश कलमा सुना हिम्मत कर पहले मुसलमान बना अपने आप को मुसलमान साबित करके तू मुसलमान है
مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ ان کو بتا دیں, آپ مسلمان بھائی ہیں ہمارے, آپ پڑھیں کلمہ لا الہ یہ نہیں الا دسے گا اللہ محمد انہاں دے بابیاں نے جڑا کلمہ انہاں نوں پڑھایا نہیں یہ دسے گا کدی بھی. طلعت صاحب انہاں دا پہلے مائک میوٹ کراؤ تے میں پھر جواب دواں نا. ماجد صاحب آپ 2 منٹ خاموش ہو جائیں, پھر انہیں دینے میں دیں میوٹ جواب. میں میوٹ جناب میں میوٹ. مائک میوٹ کر لو. جی 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 مائک میوٹ کرو نا جی, نظر نہیں آ رہا مائک میوٹ. سناؤ نہیں بولیں گے سر, آپ بولیں, آپ نہیں کی نا بات جے مکمل. ہوں نے کہ مائک میوٹ کرا اپنے وعدہ تے بھی پورے نہیں اتر دے, اے تے منافق دی علامت ہے کہ جڑا وعدے تے بڑی بھی پورا. بات لو دیکھیں اے میوٹ میں دونوں منافق بھائی سے سن سنانا کے ان میں دونوں المنافقین بھائیوں فی سے الدرک الاسفل التماس من کرتا النار. یہ ہوں, منافق کون ہے, دونوں میں تمہیں بھائیوں ثابت کر کے اٹھنا جتھوں منافق کون ہے. دونوں بھائیوں سے ٹھیک ہے نا, التماس ثابت ہے, کر رہا میں تمہیں, میں قرآن تو ثابت کرنا آپس تمہیں. چی لڑ دونوں آپس چی بھائیوں سے لڑپو التماس گول ہے ہو کہ اخلاق کے لڑپو اندر رہ کر بات کریں دونوں بھائیوں سے, پلیز. ابن ماجہ پہ جا طلعت نو. نہیں نہ وہ ایسی کوئی بات نہیں, بھائی ہے سب اخلاق کے اندر, آپ نے بھی اور وہ بھی بھائی اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں. جی آپ فرمائیں میرے بھائی مفتی بھائی, آپ بتائیں. جی دے اچھا, جواب. بات یہ ہے کہ دیکھیں موقع بھی دیتے ہیں, کوئی سوال کر کے نا پھر موقع بھی دیتے ہیں. بات یہ تھی کہ طلعت صاحب سے ایک معصومانہ سوال کیا تھا جب انہوں نے کہا جی جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہیں کہنا چاہیے, نہیں تو وہ تمہارے سچوں کو جھوٹا کہیں گے. تو اس کے اوپر میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ مرزا صاحب تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, وہ تو ہندوؤں کے خدا پرمیشر کو گالیاں دیتے تھے اور اس کو ذکر کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر ہے, حالانکہ ناف سے 10 انگل نیچے جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے. اور آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جی, سمجھنے والے سمجھ لیں. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 ہے, اور میں $1,00,000 کا انعام کا اعلان کر چکا ہوں اگر حوالہ غلط ہوا تو. اچھا, اب ریفر کر دیا, طلعت صاحب کے پاس جواب تھا کوئی نہیں, وہ انتظار فرما رہے تھے کہ کب کوئی 2-4 مربی آئیں میری جان چھٹے. تو اب بیچ میں چھلانگ لگا دی جناب فاتح جوید صاحب عرف ابن ماجہ صاحب نے. تو اب ماجہ صاحب جناب ٹاواں ٹوئیاں ادھر ادھر, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اپنیاں نا چوہاں بہا کے تے تو چوہاں بھی کٹیاں نے کہ نہیں. تو مجھے کہتے ہیں تو بھائی میں کیمرہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو, ٹینشن کو نہیں, کہا دی ٹینشن ہے. مفتی صاحب انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کلمہ پڑھیں, آپ جواب نہیں, آپ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, 8ویں بار آپ ریپیٹ کر چکے ہیں. میرے پاس جواب نہیں تھا, یہ نہ کہ میری ان کی وہ کتاب وہ حوالہ نہیں پڑھا ہوا, میں نے کہا پڑھ کے بتاؤں گا, لیکن آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ مخالف ہیں, بڑا چڑھا کر آپ بات کریں, آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ ان کی بات کا جواب دے دیں. آپ کلمہ پڑھیں. جی جواب ان کا سوال دے. جی جواب دینے لگوں. اچھا چھوٹا سا ایک سوال ہے, آپ آدھا گھنٹہ گھما کے پھر جواب دینا آپ نے. جی ایک منٹ جی, ایک منٹ جی ابن ماجہ صاحب ایک منٹ. اے جڑا میں کلمہ پڑھ کے تانوں سنانا میں, اے مرزا صاحب والا کلمہ پڑھ کے سنانا ہے یا مسلماناں والا؟ کیونکہ مرزا صاحب فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے وچ جڑا لفظ محمد آیا ہے او دے تو مراد تے میں ہاں. تے مینوں دس دیا جے کہ قادیانیہ والا کلمہ پڑھ کے سناواں کہ مسلماناں والا, ذرا دسیا جے. کلمہ مفتی صاحب نے پڑھیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شکر ہے سارے نے سن لیا, جماعت احمدیہ دا ایک ہی کلمہ. ٹھیک ہے جی. مفتی گل پتہ کی ہے, تسی اتھے آندے ہو جناب تبلیغ کرن اسلام دی. تسی اتھے آندے ہو اسلام دی تبلیغ کرن. ٹھیک ہے جی. تسی کہندے ہو اسی مسلمان ہاں تے باقی مسلمان کوئی نہیں. اس واسطے سب نا فرض پہلا یہ بنتا ہے کہ تہاں اپنا کلمہ سناؤ گے, تساں پہلے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کرو گے. ٹھیک ہے جی. میں تے کھولن لگا احمد رضا خان دی کتاباں. ٹھیک ہے, تے پہلے مسلمانی ثابت کر اپنی کہ تو مسلمان ہے, تو مفتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر اعتراض کریں. باقی پرمیشر دا میں تنوں اعتراض دے جواب دے کے اٹھاں گا, لیکن تو پہلے اپنا کلمہ سنا. تو بھجدا کیوں ہے کلمے تو؟ اچھا مینوں دس دیو نا کہ کلمہ میں قادیانیہ والا پڑھنا ہے یا مسلماناں والا, کیونکہ مرزا قادیانی کہندا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 دے اوتے اے جڑا کلمے دے وچ محمد رسول اللہ وے, اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ہن مینوں دسو بھی تے نام رکھا گیا, چلو شکر ہے نام رکھا گیا, اسی تے چلو نام رکھ لیا. سن لو کیڑے والے ایک منٹ, اساں تے نام رکھ لیا محمد,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ਇਹ चिश्ती ਕਿਹੜਾ रसूलुल्लाह ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਮੁਕਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ کہ بروز پورا سنو تے صحیح ہے انج تے نہ کرو سوال پورا سنو مفتی صاحب بات کرنے دیں آپ اپنا سوال پورا کریں مکائے نا وہ تندیاں کرتے نے پہ تلہ صاحب کیویں سنائی انہاں دا بابا کہہ گیا چشتی رسول اللہ پڑھنا ہے انہاں نے تہاڈی مننی بابا کہہ گیا بابا کہہ گیا چشتی رسول اللہ پڑھنا اچھا مفتی صاحب آپ کلمہ درست فرمایا ہے کہ فرماری الزام ہے الزام ہے یا باقی اسی طرح ہے جی جی تلہ صاحب اے تھلے ایک بندہ کمنٹ کردا ہے پیا کہ سارے کتے مفتی کو پڑھ گئے اچھا یار ہے کی لکھ چڑیا یار پتہ نہیں ساری زبان استعمال کر رہے ہیں نا تساں نے جے کچھ اپنے شاگرداں نو سکھایا ہے انہوں نے وہی بول رہے ہیں نہیں سکھایا وہ آپ ہی کہتے ہیں کوئی مسئلہ انہوں نے کلمہ پڑھ یار کی کرنا ہے مفتی تیرنا میں نے مرادرے کلمہ نہیں مسئلہ ابن ماجہ صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں پلیز مفتی صاحب سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا یہ الزام ہے یا در حقیقت ہے یہ آپ اس کی وضاحت کر دیں مجھے اجازت ہے طلعت صاحب جی فرمائیں جی اب بیچ میں کوئی بولے گا تو نہیں طلعت صاحب نہیں آپ لیکن ٹو دی پوائنٹ بولی گا کہ پیچھے نہیں جانا یہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے جی جی ٹو دی پوائنٹ آپ یہ مانتے ہیں یا یہ الزام ہے جی ٹو دی پوائنٹ جناب ایک منٹ آپ مجھے اجازت ہے بولنے کی مفتی صاحب گزارش کر سکتا ہوں میں جی یہ میری برانڈ نہیں ہے جناب یہ طلعت صاحب کے ان سے ہی پوچھیں جی میرے طلعت صاحب سے بات کر طلعت صاحب آپ سے بات کر سکتا ہوں میں ایک منٹ مفتی صاحب کو تھوڑا سا جواب دے دینے پھر پلیز سوری ہیں جی مفتی صاحب آپ جواب دیں میری بات تو سن لینا میں کوئی بری بات نہیں کرنے والا نا میرے پیارے محترم پیارے بھائی ایک سوال جواب ہو رہے ہیں وہ سوال کیا گیا اس کا جواب دے دینے دیں پھر آپ بھی بولیے گا آپ کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا جی مفتی صاحب میں جا پہ ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مفتی صاحب نسل لگا جائے بھائی ابن ماجہ نسل لگا نسل لگا میں نسل ماجہ صاحب انہیں ٹو دی پوائنٹ جواب دینے دے پلیز آپ بھی خاموش سے ماجہ صاحب مفتی صاحب یہ آپ کے اوپر الزام ہے یا یہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کر دے فوراً ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے طلعت صاحب اے تے نواں کٹا کھل گیا ہے بندہ نسان لگے ہو تسی پہلے تے مینوں وعدہ کرو نا بندہ نسے گا نہیں ہن جواب نہیں دے گا ہن جواب دے قسم طلعت صاحب قسم چک کے وعدہ کرو اے نسے گا نہیں ابن نہیں بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے آپ نہ بھاگیے گا وہ نہیں بھاگیں گے یہ وعدہ آپ سے اچھا مفتی کھولا کتاباں احمد رضا خانیاں دیکھو ایک منٹ ماجہ صاحب پلیز ماجہ صاحب آپ نہ بولیے گا انہیں آنسر دینے دیں یہ جو انہوں نے ماجہ صاحب نے سوال اٹھایا ہے یہ الزام ہے یا واقعی ایسا انہوں نے فرمایا ہے یا اس کا جواب دیجیے گا ٹو دی پوائنٹ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کی باتیں کیوں نہیں مانتے یہ مربی مانتے ہیں آپ تھوڑے آپ آپ جواب پر آئیں یا فرمائیں میرے پاس جواب نہیں ہے طلعت صاحب ایک منٹ کی ہو گیا ذرا یار تسی بھی چنگے بھلے ہو تسی کی کر دے ہو میں چنگے بھلے ہوں یا ماڑا ہوں اس کو چھوڑ دیں آپ جواب دے دیں ٹو دی پوائنٹ پلیز اچھا مائک تے میوٹ کروں تسی بھی کھپ پا چھڑی ہے میں چپ ہو گیا چپ ایتھے تند نہیں تانی بگڑی پئی ہے اچھا وہ جڑے ساڈے اتنے بڑے سوال سن وہ کدھر گئے بھائی انہاں دے جواب لبے کو یہ اسی میں جواب ہے نا وہ محمد رسول محمد کی جگہ ان کا نام آ گیا محمد کی جگہ پہ محمد کی جگہ کے اوپر نام آ گیا مرزا قادیانی صاحب دا جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کلمہ پڑھایا ہے وہ الزام ہے یا واقعی یہ حقیقت ہے اس کی وضاحت کریں جی جواب دینے دیں گے تو پھر یہ نا جی آپ بول رہے ہیں صاحب آپ نہ بولیے گا جی چپ جی بولیے انہوں نے بولنا ہے انہوں نے کیا انہیں پھر بولنا ہے انہیں تہاڈی مننی کونی لو اچھا جی میں کہہ رہا ہوں کہ
मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है कि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि 2 मुख्तलिफ आयतों से ये लिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह 3-4 आयतों में मिलता है, जैसे अस-साफ़ात के अंदर और सूरह मोहम्मद के अंदर, जबकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है सिर्फ़ इस एक आयत में मिलता है, और वो है सूरह फतह की आयत नंबर 29। मिर्ज़ा साहब उसी आयत को अपने ऊपर चिस्पा करके कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि ये वही मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, दूसरी उन्होंने ये जसारत की है कि इस वही में जो लफ्ज़ मोहम्मद है ना, वो तो मेरा नाम रखा गया है और रसूल भी मेरा नाम ही रखा गया है। अब सवाल ये है कि जनाब आप लोगों से मैंने ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब सॉरी माफी चाहूंगा सॉरी, आप भागना चाहेंगे, आप मुझे पता है आप उनकी बातें करके भाग जाएंगे। आपसे सवाल क्या है? सवाल करना जवाब देना, जवाब है, सवाल का जवाब दे। साहब आपने बोले रल के पै गए। भाईजान आपसे सवाल किया है, आपसे सवाल क्या आपने भागना है, आपने मुझे पता है भागना है, क्यों आपसे सवाल किया है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप सवाल को छोड़कर अपना सवाल खुद उठा रहे हैं। आप या कहें मेरे पास जवाब नहीं है, या कहें ये इल्जाम है, या कहें ये काम हुआ है, इन 3 में से एक जवाब दे दें आप। अच्छा माइक म्यूट करें, चले मैं जवाब देता। आप दूसरी तरफ ना जाइएगा प्लीज। नहीं दूसरी तरफ नहीं, उत्थे मौत पैंदी तुहानू, जिथे स्वन पैंदी है उतो क्यों दौड़ते हो? जहाँ से आपको मौत पड़ती है वहां पर क्यों नहीं जाते? तलत भाई एक मिनट म्यूट लाओ उधर, 1 मिनट म्यूट लाओ। मुफ्ती जी थोड़ा इस तक जवाब देना, मैं सबर करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाज़ीना कालू मेरा सवाल तो पहले सुनो ना, एवें तक ना मेरा पहले सवाल सुनो। माजा साहब सॉरी इन्होंने अपने जवाब से भाग जाना है, इनसे जवाब ले पहले, जो आपने पहले सवाल किया हुआ है उसका जवाब इनसे ले। मेरा सवाल पूरा सुनोगे तो फिर ही कुछ बनना है, जितना नहीं बनना। भाग जाना है, जवाब नहीं देना। नहीं मैं किथों, मैं नहीं नसदा। चुश्ती रसूल अल्लाह का जवाब दे दे, चुश्ती रसूल अल्लाह का जवाब दे दे कि ये इल्जाम है, ये ऐसा वाक़या हुआ है। आज मैं तुम्हें दांत थले रख लिया ना, आज नहीं। लोगों को आप कलमे पढ़वा रहे हैं और खुद इस्लाम के ठेकेदार बने हुए मुफ्ती साहब। तलत भाई 1 मिनट जरा म्यूट करो नहीं मैं हुणे जवाब दूं। तलत भाई म्यूट कर जवाब ले लो, म्यूट करया जे भाई, जरा म्यूट करया जे। किसको म्यूट करूं जनाब? आपने जवाब देने लगे, आप जवाब दे दे, मैं और जो हमारे ग्रुप से बाहर है उनको भी म्यूट करा दूं। इब्ने माजा नु म्यूट करया जे, इब्ने माजा आप जवाब दे। इब्ने माजा नु म्यूट ते करो तुसी इन्हां नु। 2 मुरब्बी बोल पे जे भाई, ले एक कोलों नहीं सी नबेड़ा हुंदा पिया, 2 हो गए जे, पहले एक ही नहीं सी सियापा मुकदा पिया, 2। मरे अपने मुंह नु वेप ते ला ले, पहले जवाब ते ले ले। नहीं ओ इंज करोगे ना मुंह ते मुंह ते आओगे ना, तो फिर मैं मिर्जा साहब भाईजान आप भाई खामोश हो जाए। मुफ्ती साहब जवाब देने लगे हैं कि जो कलमा इनके उलमाओं ने पढ़ाया है ये इल्जाम है या हकीकत है, जवाब देने लगे हैं। सुने सारे भाई सुनने वाले। जी मुफ्ती साहब। जी मैं जवाब देने लगा हूँ, आप जवाब ही नहीं सुनते आप ऐसे। अब आपने बोलना ना, आपने वोट कर लेना। फिर बोल पे आ जाए माजा साहब 1 मिनट जवाब देने लगे हैं। मुफ्ती साहब ने हिम्मत कर ली है, कोई भी नहीं बोले प्लीज। ये जो इन पर इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये खुद बताने लगे, वजाहत करने लगे। जी मुफ्ती साहब। पहले वादा दे करो, ए बिच नहीं बोलेगा, इन्हें फिर बोल पैदा। ਇਹੋ ਹੀ हर वारी कादियां ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, बोलन ही नहीं देते। हालांकि तल्लत साहब ਤੁਹਾਡੀ है ना वो कुत्तियां वर्गी। जवाब सुन ले, ये सारे भाई जवाब सुन ले। मुफ्ती साहब पर जो इल्जाम लगा हुआ है इनके उलमाओं पे, ये उसका जवाब देने लगे। गौर से सुनिएगा, इन्होंने कलमा पढ़वाया एक, इन पर इल्जाम है, उसका ये आंसर देने लगे। सुने आंसर। जी मुफ्ती साहब। जी माइक म्यूट अपना भी चुश्ती रसूलुल्लाह, चुश्ती रसूलुल्लाह, इसका जवाब दे दें। जी जी।
इसका जवाब तो ये है कि ना ही तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं, और ये कलमा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को हम काफिर मानते हैं। ये हो गया इसका जवाब। तो जेह्ड़े मेरे जवाब देने सा जो किधर गए जनाब, कि जनाब ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਵੇ ਤੇ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, आपने अपना जवाब देना है मुफ्ती साहब, आप सवाल बाद में कीजिएगा। आपका जवाब ये है कि जिसने कलमा पढ़वाया और जिसने पढ़ा ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आप उसे गैर मुस्लिम समझते हैं? जी जी, काफिर समझते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ, ਦੰਦੀਆਂ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। आप भाई आलम है और उलमाओं का काम है इखलाक के अंदर रह के बात करें। आम लोगों से ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आलम उलमा लोग तो बड़े इखलाक से और बड़े माशाल्लाह। ये आलिम है ये इब्ने माजा? जी जी, ये हमारे आलिम है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, माशाल्लाह। आप जिस तरह सरकारी मुसलमानों के आलम है, इसी तरह ये हमारे आलम है मेरे भाई। अच्छा, ते ए तुहाडे आलमा दी करतूत जी जी, हमारे ये आलम है जी जी। मन गए लेकिन एहो ही करतूत। आज शुक्र है मैं दावे ना कह सकदा। चलो मुफ्ती साहब ने लानत पाई अपने बाबे दे उत्ते, इन्हां ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़िया। ए सारी ए बंदे 102 बंदे गवाह ने जी। आइंदा तो बाद अपनी किताबां चो हाज़फ करा छड़ना जे चिश्ती रसूलुल्लाह किसी ने नहीं पढ़ना जे, वो काफिर है, मुल्हद है, दीन वो ला दीन है। आज मुफ्ती साहब ने लानत पाती अपने बुजुर्गों दे उत्ते। चलो जी, बड़ी खुशी वाली गल होगी। अच्छा, तो मेरे सवालों दे जवाब दे दियो ना। इतने बड़े सवाल मेरे इकट्ठे हो गए ने। हौसला ते कर दो जी, जवाब मिलने लगा जी, जवाब। अच्छा, हुन अपना कलमा पढ़ जरा। हुन कलमा केड़ा तेरा? हाँ, तो मुसलमानी साबित करनी है ना। मुसलमानी साबित करनी है ना। पहले मुसलमानी साबित करेगा तो फिर मैं केड़ा पढ़ा, मिर्जे कादियानी वाला या मुसलमाना वाला? ये हुई तो सवाल मैं कीता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, मुसलमाना वाला पढ़ तू जेड़ा तेरा है वो पढ़ के कादियानी वाला ना पढ़ा। नहीं, तू पहले मुसलमान वाला पढ़, पहले मुसलमानी साबित कर अपनी। दंदियां कड्डो, जवाब ना दे। तल्ला साहब अपने आज मैं तेरे मुंह लानत पवाती है जी। सारे बंदे सुन रहे जी ने लानत पाती जी अपने बाबे ने उत्ते जिन्हां चिश्ती रसूलुल्लाह। तल्ला साहब अपने आलिम नु वेख लो जी, वो दंदियां कड्डदा है पिया, जवाब नहीं जे दिंदा पिया, दंदियां कड्डी जांदा है। आप की बातों का जवाब नहीं दे रहे ना। इन्ने ना जामिया कलमा पढ़ो, कलमा क्यों नहीं पढ़दे? जामिया कलमा पढ़ो, कलमा। जामिया अहमदिया दियां जेड़े ने टुकड़ तोड़े है ना, हराम कीता जे। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਮੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਲਮ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲੋ ਜੀ, ਹਾਲੋ। ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਣ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜਨਾ। ਦਿਨ कोई शक तो नहीं है, क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे आप? दिन तारीख आप क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे? साहब कई बार कलमा पढ़िया मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सवाल की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुन जवाब दियो मेनू के परमिशन दा जवाब दियो। चलो जी माजा साहब ने कलमा पढ़ के सुना दिया आपको। एक मिनट जी जी जी, शुक्र है मुसलमान हो गए ने आज। लेकिन है कि इन्होंने जड़ा चिश्ती रसूलुल्लाह दा काम कीता ना आज, वो जनाब सब ते मोहर हो गई, वो सब ते मोहर हो गया जनाब। एक मंजी दे किल ठुक गया जनाब बरेलवियां दी मंजी दे विच कि आज जनाब मुफ्ती साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो इनकार कर दिया। नहीं होना जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं होना। कल भी कोई जवाब नहीं सी ते आज भी कोई जवाब नहीं, ते क़यामत तक कोई जवाब नहीं। आपके पास जवाब है तो इनकी बात का जवाब नहीं। एक मिनट यार, सबर करो। मुफ्ती साहब ने 2 घंटे ला के इधर उधर दी गल्लां कीतियां। अल्लाह साहब ये तो कोई जवाब नहीं जाए जिन्हों तुसी आलिम बनाया सी, खामोश हो जाए ना। हमने भी आपका खामोशी में जवाब सुना है, इनका जवाब सुन ले। इन्हां ने जनाब आख्या जी, मिर्जा साहब ने अपनी किताब विच लिखिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मुराद मैं वां, ते मैनू अल्लाह ने वही नाल दस्सिया। ये सरासर झूठ बोलने मुफ्ती साहब।
اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں تے پیاریاں تے وہی کردا ہے، نازل کردا ہے، انہوں نے سارے علم و حکمت دی تعلیم دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تبشروا ولا تحزنوا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بشارتیں نازل فرمائیں اور کلمے کی اصل حقیقت جو بتا دی ان کو، اور کلمہ سے مراد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مفتی صاحب کا جاہلانہ سوال ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ باقی رہی پرمیشن والی بات، ہاں جی ہن دیو حوالہ کیڑی کتاب چلی گئی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو نہیں لیتے، عاجز نے پوری کتاب لکھی ہے قادیانی کلمہ جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ تساں اپنے بیان کر ہی رکھو۔ جی تے وہ پنڈت موتی نے بھی کتاب لکھی ہے نا، ماجا بھائی ایک منٹ دے دیں پیاری مفتی بھائی، ایک منٹ میں لوں گا، ایک منٹ صرف آپ دونوں بھائیوں سے لیا میں نے اس بات کی، میں قرآن کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ایک شوشے کا 1000واں حصہ بھی یہ جھوٹ ہے۔ ہم اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی سمجھتے ہیں جو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عربی نبی تھے۔ یہ آپ کہتے ہیں ایک نقطے کا 1000واں حصہ بھی یہ جھوٹ ہے۔ میں قرآن کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا گزارش یہ ہے طلعت صاحب، وہ تو آپ لعنت ڈال رہے ہیں نا، لیکن مرزا صاحب تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ نہیں نا مانتے کہ مرزا صاحب کو کلمے کے اندر محمد، لیکن مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں، میں تو حوالہ دے رہا ہوں، روحانی خزائن جلد 18 آپ غلط صفحہ 2 مطلب نکال رہے ہیں، حوالہ تو سن لیں، غلط مطلب نکال رہے ہیں، آپ کی مرضی۔ اچھا پہلے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے کلمے کا مطلب بتانا ہے یا میرے کلمے کا مطلب آپ نے بتانا ہے مفتی صاحب؟ نہیں، آپ ایک الگ مطلب لے رہے ہیں، مرزا صاحب مطلب کوئی اور لے رہے ہیں۔ میں کلمہ میرا کلمہ ہے، میں اپنے کلمے کا مطلب، ہم احمدی کلمے کا مطلب بتا رہے ہیں، احمدیوں کے کلمے کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ اچھا تو یہ جو کلمات الفصل کے اندر مرزا صاحب کے بیٹے نے جو مطلب بتایا کہ ہمیں کسی اور کلمے کے بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد اب خود آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم کوئی اور آتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے شریعت کی تھی، نازل کی تھی، وہ شریعت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ابھی کوئی انسان نبی آج سے 1400 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی عقل کی بات ہے۔ نبی اور اللہ تمثیلی کلام کرتے ہیں، یہ تمثیلی کلام کو آپ الٹے مطلب نکال لیں، یہ آپ کی عقل کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تمثیلی نہیں ہے، اصلی ہے۔ آپ لیتے رہیں، آپ جو سمجھتے رہے، ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو مطلب ہم بتا رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیا سمجھے، ہمیں کیا لینا دینا؟ جی سنیں تو صحیح نا، ایک منٹ جی، ایک منٹ ٹھہرو جی، ٹھہرو مفتی صاحب ہن میوٹ لانا، تاڑی سن لی سوال، سن لیا ایک منٹ، اوے حوصلہ مفتی جی، حوصلہ کبھی طلعت مربی کلمات الفصل چ لکھیا، کبھی طلعت مربی ہیلو جی ایک اور مربی آ گیا جی، ہیلو جی ایک اور آ گیا جی سر رل کے پہ جاؤ شاباش، یہ کام ہے تہاڈا، ہر برار تے تہاڈا یہ کام ہے۔ میوٹ کر دیو مفتی صاحب، رل کے پہ جاؤ رل کے انہاں نوں میوٹ کرو، ابن ماجہ میوٹ کرو تے جواب نہ دیا جے کہ میوٹ کرو، اور جواب بھی للہ مفتی کدھر ٹک بھی جایا کر، مسکریا جیا بہ جا چپ کر کے۔ بری بات سارے بھائی مفتری جی ساڈے مہمان نے، مفتری جی نو کچھ نہیں کہنا، مفتری جی نو کچھ نہیں کہنا، ساڈے مہمان نہیں، ساڈے مہمان مفتری جی نے سارا گل سوال کر کے جناب اگلے بندے دے دماغ چ گل کڈ کے نا آپ خوش ہونا پیندے نے۔ کلمات الفصل صفحہ 158 اچھا کلمات الفصل ٹھیک ہو گیا، صفحہ 158۔ تواڈے بزرگ ایک منٹ، تواڈے بزرگ لکھدے نے کہ جناب کہ ذلی تے بروزی جڑی ہے نبوت دی شان ہے، یہ تے جناب ہر بندے چ ہر جناب انہیں چاہ سکدی ہے۔ جواب نہ دے میرے سوال دا جواب
ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ? मिर्जा जी हम ਤੁਹਾਡੀਆਂ आपको तो ਕਿਤਾਬਾਂ मानते ਕਹਿੰਦੀਆਂ हैं, ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਆ आप ਸਕਦਾ ਹੈ एक नहीं मानते ਤੇ ਜ਼ਿਲ मिर्जा ਤੇ जी। ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ मिर्जा ਨਬੂਵਤ जी हम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ आपको तो ਕਨਵਰਟ ਹੋ मानते ਸਕਦੀ हैं, ਹੈ ਅੱਗੇ आप ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक नहीं मानते ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ मिर्जा ਤੁਹਾਡੇ जी ਬਾਬੇ हम ਦਾਵਾ ਕਰਨ आपको तो ਤੁਹਾਡੇ मानते ਬਾਬੇ हैं, ਦਾਵਾ आप ਕਰਨ एक ਤੇ नहीं ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ मानते। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ मिर्जा ਕਰਾਉਣਾ जी ਉਹਦੀ ਭੱਜ कोई नहीं जे फायदा मनना नुकसान नहीं है मिर्जा जो जी आप ਅਸੀਂ दोनों भाई ਤੁਹਾਡੀ कर रहे हैं। एक मिनट ऐसी जी तल्ला एक साहब मिनट एक मिनट मुफ्ती साहब प्लीज एक मिनट तल्ला साहब एक ये मिनट ऐसी प्लीज एक मिनट मुफ्ती साहब एक मिनट दे दे प्लीज। मेरे दोनों भाइयों से इल्तिमास है कि एक एक कर कर बात करें। आप अहले इल्म है तो नीचे सुनने वाले क्या कह रहे हैं? अल्लाह ये क्या बात है? तलत भाई ये अहले इल्म होते हैं ना तो ये कुरान और हदीस से बात करते। तलत साहब अगर ये अहले इल्म होते ना ये कुरान और हदीस से बात करते, मैं इधर बैठे बैठे इनको चैलेंज करता हूँ मेरे से कुरान से बात कर ले, नहीं करेंगे। जी मुफ्ती साहब जी मुझे चैलेंज कबूल है। अगर ये आलम होते यार एक आलम बंदे की सही ना यार आलम बंदे की निशानी ये होती है कि वो कुरान से बात ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ यार। यार एक मिनट यार, इंसाफ का तकादा है अगले इंसाफ है। आप अपने आप और तरफ चले जाते हैं ना। जी बस 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 तल्ला साहब ठीक है, मुझे बात करने दे। एक देखें जी, मुझे इनका चैलेंज कल वाले मुनाजरे के अंदर भी यही हुआ था कि कुरान से बात करेंगे। मैंने कहा मुझे चैलेंज कबूल है, मुझे अभी भी अल्लाह की कसम चैलेंज कबूल है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे 10 महीने का हमल हुआ, इसके बाद मैं मसीह मऊद बना, इसको कुरान से साबित कर दें, क्योंकि बात कुरान से अब होगी और कहीं से नहीं होगी। चलो खामोश 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 जी। ये कहते जी 10 महीने का हमल होया, ठीक है जी मुफ्ती जी। मुफ्ती जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਮਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। रब्बाना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। करो तर्जुमा। अच्छा तो करो ना तर्जुमा, केड़ा अमल होया तुहानू? करो तर्जुमा। नहीं करो ना मुफ्ती जी, ये तो दसो ना। दलील रब्बाना ला तहमिल दलील तो रब्बाना ला तहमिल मेरे परवरदिगार मैनू हमल ना करें, मैनू हमल ना करें। दलील तो हाँ ते मैं तो वाकया ना मैं तर्जमा करांगा तो तुसी कहना अपना तर्जमा कर लिया। ये मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी आयत पेश करनी, ठीक है ना। इस आयत दे विचों की है साबित हुंदा है कि मसीह मऊद नूं 10 महीने दा पहले हमल होएगा। हर बंदे दा हमल साबित हुंदा ते मसीह मौद बंदियां तो बाहर नहीं। हर बंदा ही मसीह मौद बन गया, हर बंदा ही मसीह मौद बन गया। देखे प्यारे भाई हौसला हौसला ये कुरान तो गल ही नहीं कर सकता। ये समझा रहे हैं कि ये जो हमल का अल्फाज है इसके क्या मीनिंग है, इसका एक ही मतलब नहीं है जो आप लोगों ने अच्छा एक मिनट मैं जवाब देता हूँ ना। अब मेरा भी तो जवाब सुने, मेरा भी तो जवाब सुने नहीं पढ़ी या ठीक है, मेरा जवाब ही तो सुने ना, मेरा जवाब ही तो सुनो ना। चलें जी। अच्छा ये है कि इन्होंने ये सुनो तो सही ना यार, हूँ इब्ने माजा सुनो भी तो सही ना यार, जवाब ही तो देन दियो ना, इंज नहीं सुन ले जवाब तो देन देना। अब देखो जी, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है जी मुझे पहले 10 महीने का हमल हुआ है तो उसके बाद मैं मसीह मऊद बनाऊं। इन्होंने ये आयत पेश कर दी है और आयत से ये साबित कर रहे हैं कि सारी इंसानियत को हमल हुए हैं। तो मेरा ये एक मासूमाना सवाल है कि लिहाजा पहले तो ये साबित कर दें कि कुरान की वो कौन से आयत और अल्फाज हैं कि जिसके अंदर 10 माह हो और ये हो कि वो मसीह मऊद बन जाएगा, यानी पहले उसको 10 महीने का अमल होगा, बस बाद में वो मसीह मऊद बनेगा। ते आयत मैं यही पूछना मा पिया, उन्होंने जनाब सारी दुनिया नूं हमल करा दिता जे, ते इहदा मतलब सारे मसीह मऊद बन गए ने। ते क्या सारियां नूं 10 महीने का ही हमल होया सी?
ہاں جی دسو نا جواب چلو دیو۔ چلو 10 مہینے دا حمل میں کرانا صبر 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 میں آیت پڑھی جی انہاں دے سامنے ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به انہاں نے دسیا نہیں جواب نہیں دیتا اندے چ مفتی صاحب نہ 10 مہینے دا حمل آیا نہ 8 مہینے دا حمل آیا ایتھے تے ہر مومن جڑا رہندا ہی حمل دے وچ اوئے ہوئے دسو ایتھے تے ساری زندگی حمل چ لنگ گئی لیکن تسی تے مرزا 10 مہینے دا حمل لے کے حوصلہ مفتی اگے نہیں مرزا بولنا صاحب نو تے 10 مہینے دا ہویا ہے۔ ایک میں دسنا احمد رضا خان بریلوی نو کنے مہینے دا ہویا میں دسنا ٹھیک ہے نا جو حرکتاں وہ مسیتے کردا رہیا نا ٹھیک ہے نا جتھے 10 مہینے دا حمل جس بندے نو ہوندا نا جس جانور نو ہوندا ہے او تسی انہاں دی اولاد چوں میں ہنے ثابت کرنا ہے احمد رضا خان بریلوی دی کتاب چوں 10 مہینے دا 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل حوصلہ میں کرانا تیرا حمل کرانا 10 مہینے دا کرانا صبر کر 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے ہاں چلو ہن دسنا میں احمد رضا خان بریلوی دے ایک مرید لکھتے نے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے صاحب آپ جواب سنیں اللہ صاحب اینج نہیں اینج نہیں بھائی 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے بھائی صاحب جواب سن لیں بولی نہ آپ جواب سن لیں 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو میں ہوندا ہے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب شور مچانے پہ آپ کی بات نہیں آ جائے گا 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے پلیز مفتی صاحب نہ کریں جواب نہیں دے گا مفتی صاحب ان کی بات مکمل ہونے دیں پھر آپ جواب دیں کہ 10 مہینے دا حمل کینوں ہوندا طلعت بھائی 1 منٹ میوٹ کرو جی میں دسنا یہ سارے 10 مہینے دی حمل دی زیادہ بات ہے حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے مفتی صاحب کیڑے جانور نو ہوندا ہے جواب دینے دیں 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے مفتی صاحب جواب آگے دے نہیں جواب لے نا احمد رضا خان بریلوی نے جن نال کام پایا سی نا احمد رضا خان بریلوی نے جن نال کام پایا سی نا تسی اون دی اولاد چوں 10 مہینے دا حمل ہویا بری بات ماجا بھائی پلیز بری بات ہے سنے بات نہیں سر میں انہاں دی کتاب وچ لکھیا انہاں دی کتاب وچ لکھیا جناب انہاں دے وڈکے تے مسجد دے وچ کھوتی نال مصروف سن ٹھیک ہے جی انہاں دے جناب او آئے مرید 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے دسو نا کھوتی نو ہوندا ہے مفتی صاحب اور ماجا صاحب آپ دونوں بھائی مفتی صاحب پلیز میری بات سنیں مفتی صاحب پلیز جی دونوں بھائی اخلاق سے الٹی ہوئی بات کر رہے ہیں دونوں بھائی یا میرے بھائی ایسا نہ کریں مفتی بھائی میری بات مکمل نہیں ہوئی مطلب یہ کھوتی کو 10 مہینے کا حمل تو یہ الٹی بات ہے مفتی صاحب بات کرنے دیں نا مفتی صاحب آپ بات کر رہے ہیں الٹی بات ہے مطلب کھوتی کو 10 مفتی صاحب پلیز بات سنیں نا دیکھو دونوں بھائیوں سے التماس ہے احمد رضا خان بریلوی دا مرید آیا مسجد دے وچ اونے ویکھیا کہ اعلی حضرت صاحب مصروف نے کھوتی نال اونے منہ پرانو کر لیا ابن مارجا بھائی پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں دونوں بھائیوں سے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنا اخلاق خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں دونوں بھائی اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں الزام تراشیوں سے یا کسی نے کیا ہوا بھی ہے تو بھی یہ گناہ ہے کسی کی بات سریعام کرنی کسی پہ غلط بات سریعام بتانا اگر اس نے کیا ہوا بھی ہے یہ بھی گناہ ہے میرے بھائی آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں دونوں بھائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہے ہیں اسلام جو ہے اس کے اندر رہ کر بات کرنی ہے اخلاق کے اندر رہ کر بات کر الزام تراشیاں جس نے کوئی ہے اگر ایپ دیکھا دیا ہے تو اس کو چھپاؤ یار آپ نے لڑائیاں کرنی ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے حوالے آپ دونوں لڑائیاں کرو ایک دوسرے کو جو کرنا چاہتے ہو کرو یار اچھا بات یہ ہے کہ 100 بندہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہوگا یہ مسلمان ہے یہ لوگ اخلاق کے اندر رہ کر تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں آپ ان کے مخالف ہیں کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کے مخالف ہیں لیکن عزت اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں سب سے پہلے اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے آپ ہمیں 100 تک لے گئے پہلے ایک ہی گنتی تو گن لیں آپ اگر آپ کو اخلاق نہیں آتا تو یہ اسلام کون سا ہے میرے بھائی دونوں بھائیوں سے التماس ہے پیار محبت سے اور اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں آپ کی باتیں
120-25 बंदा मौजूद है, वो आपकी बातें सुन रहे जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा तल्ला साहब, एक ये है, आपसे मुझे शिकवा हो गया थोड़ा सा कि अभी देखें आप कह रहे हैं जी एक जो ये खोती को भाई बारी मेरी थी जवाब देने खोती को एक मिनट यार, इंज नहीं भाई, मेरी बारी है भाई, नहीं मेरी गलत गल है भाई, मेरी बारी मैं जी 2 मिनट तक बीन मारी है, मैं बीन मारी है 2 मिनट तक, ये संधू भाई उन्होंने नहीं समझ आई, उतो दे उतो ही हो जी, मेरी बारी है ना जी, इंज ना करो। और वारी तुम्हारी है, वारी तुम्हारी है, वारी गाला कड्डो और तल्ले साहब इन्हू म्यूट कर दो, मुफ्ती नू तुसी चंगे हैं। गाला कड्डो मैं मुझे ऐसी उम्मीद में ना रखे कि पेट्रोल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बंद कर दो, बरोड नहीं चलदी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओ भाई तुसी आपनी जाके नवी खोल लो, मैं जबरदस्ती नहीं लेके, मेरे नजदीक सब बराबर है, सब बराबर है, जो भी है कोई भी दोनों बराबर है। ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ बराबर ने, चंगे बंदे। भाई गुस्ताखियां क्यों कराए, ये इनका अपने अकीदे, जो मर्जी के हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम गुस्ताखी कर रहे हैं। इब्ने माजा साहब नू तुसी गाल ही नहीं करन देंदे तुसी। ओ भाई मैं दोनों को समझा रहा हूँ, आपके आप मेरे भाई देखे, आपने बात करनी है तो अदब के साथ बात करें, एहतराम के साथ बात करें। तुसी उन्हां नू म्यूट करी जांदे। मैं नहीं करूंगा, ठीक कर रहा हूँ मैं। आप कौन है? मुफ्ती साहब नू म्यूट करो, म्यूट करो। क्यों म्यूट करूं मैं? आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कोई खुदा का खौफ करो। मुझे नहीं है खुदा का खौफ, अपने पास ले जाओ खुदा का खौफ। मैं खुदा का खौफ ये हूँ कि आपकी सपोर्ट करूं, मैं ना उनके साथ हूँ इधर, ना इनके साथ हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, दोनों को मैं कह रहा हूँ अदब एहतराम से बात करें। गलत बात है। मैंने आपसे साइन करवाना है, किसी के बाप की अहमदी। मोहम्मद भाई एक मिनट, मोहम्मद भाई एक मिनट ठहरें, मोहम्मद भाई 1 मिनट म्यूट करेंगे। तलत साहब गल पता कीजिए, मुफ्ती साहब, मैंने एक मुफ्ती साहब के सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्होंने तमस्खुर उड़ाया कुरान करीम की आयत का, और इन्होंने कहा जी 10 महीने का हमल हुआ है मिर्जा साहब को, और ये हवाला गलत पढ़ रहे हैं। हालांकि उस हवाले में हुजूर लिखते हैं मुझे इस्तियारतन ये हुआ, ये छोड़ जाते हैं बात को, मुझे सारी किताबें पता है, मैंने पढ़ी हुई हैं, ये मुफ्ती साहब को पता नहीं। अब मुफ्ती साहब ने जो 10 महीने का हमल का जो इल्जामी जो जवाब दिया, जो एतराज किया, मुझे जवाब देने की जरूरत है उसके ऊपर, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। देना मैं दे रहा हूँ ना सर, आप दे रहा हूँ, जब मैं देता हूँ जवाब, जब वो 10 महीने का हमल की बात करते हैं तो आप कहते हैं जनाब ऐसी बातें ना करें, जब वो कहते हैं तो आप कहते हैं ऐसी बातें ना करें। मैं जवाब देता हूँ, आप मुझे कर देते हैं फलाने ये कर दिया, गद्दी के साथ जनाब इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। बुरी बात है, क्यों बुरी बात है? ये हमारी किताब का हवाला पेश करके बता रहे हैं, जो गलत हवाला पेश कर रहे हैं, यहाँ पे हुजूर लिख रहे हैं सफाई बयान करें ना, आप सफाई दे रहे हैं, मैं इल्जामी जवाब बनता है, ठीक है जी। ये उनकी पैदावार है उस खोती की, जिसमें इनके अहमद रजा खान बरेलवी साहब मस्जिद में लगे हुए थे, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और ये कहते हैं कि खोती को 10 महीने का अमल होता है। इनके बुजुर्ग कहते हैं कि जब इनका मुरीद आया मस्जिद में, उन्होंने देखा कि हजरत जो हैं वो लगे हुए हैं खोती के साथ, मसरूफ हैं, तो मैंने मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। ये उसकी पैदावार है, ये 10 महीने का अमल इनको हुआ है, इनकी खोती को हुआ, जिनकी वजह से ये पैदा हुए हैं। अब वो बोले ठीक है जी, आप भी सुन लेना। बात ये करते हैं, गलत बात करते हैं जब इस्तियारतन का अब मेरी बारी आ गई है, अब इतनी आपने बात कर ली है, मुझे भी इब्ने माजा साहब मौका दें, ऐसी बात तो नहीं। अब माइक म्यूट करें, बाकी बात ये है माइक म्यूट करें, आपने ब्रॉड चलानी है मोहतरम साहब, 1 मिनट ठहरें, ब्रॉड चलानी है आप अपनी मर्जी से चलाएं, ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप जमाते अहमद के किसी मेंबर के खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं कतन इसके खिलाफ हूँ। कौन सी मेंबर के खिलाफ मैंने बात की जी? ये आप मोहम्मद साहब से आपने जो है वो बड़ी वो क्लियर कट बात की है, ठीक है जी। मैं अकीदा रखता हूँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने रखते हैं, आप कोई नया नहीं रखते हैं, आप कोई आपका ज्यादा होगा या किसी का कम आप समझते हैं, अब यार नहीं, ये गलत बात है। आप ये है भाईजान, मैं इधर इंसाफ, मैं आपको मना किया है, कुरान का जवाब दिया इसने, मैंने उसको बोला कि हर मोमेंट जो है वो अमल में रहता है। जब सुने, जब आप बात कर रहे हैं, मैंने दोनों को यही समझाया, लेकिन आप मुझे ये आपसे मैंने साइन करवाने कि मैं अहमदी हूँ, यानी आप कौन हो आप लोग यार? नहीं, आप बड़े अहमदी हो, मैं छोटा अहमदी हूँ, आप अपनी बड़ी वाली अहमदियत अपने पास रखे, अपने घर में रखे। मैंने किसी से साइन नहीं करवाने, मैंने इंसाफ करना है। मुझे जब भी कहीं मौका मिलेगा, 2 बंदों के दरमियान लगाएं जी, अपनी ब्रॉड आप अपने स्टाइल से लगाएं, ठीक है जी। साहब और इब्ने माजा भाई, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तलत साहब
जो बात इब्ने माजा भाई कर रहे हैं वो मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने भी सुना है। अब आप लोग कितनी दफा मेरी ब्रॉड पर आए हो, कभी इस तरह का कुछ हुआ है आपने देखा है? आप मुफ्ती साहब को कुछ ज्यादा ही शय दे रहे हैं, इस वजह से मुफ्ती साहब जो है वो फजूलियात जो सी बोल रहे हैं। जब इब्ने माजा भाई उन्हीं की किताबों में से निकाल कर हवाले उनके सामने पेश कर रहे हैं, तो उस बात पे मुझे नहीं समझ लग रही कि आपको क्या एतराज हो रहा है। उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, अहमद रजा खान साहब की किताबों में लिखी सारी बातें। जो जब वो आपके उलमाओं को गालियां बकेंगे, किसी को गाली बकोगे तो वो आपके आलम को गाली बकेगा। मुझे ये इतराज है। साहब बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना की शान में कर रहे हैं, तो तभी इब्ने माजा भाई नादिर ग्रुप भाइयों, नादिर ग्रुप भाइयों, मुझे पता है नादिर ग्रुप भाइयों, सुन लो मेरी और बात। भाई तल्लत साहब, मैं किसी नादर ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, मेरी अपनी ब्रॉड है, आप जानते हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह। जब सुने ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ओपन खेलता हूँ, ठीक है जी, मैं आप ओपन खेलते हैं, मैं कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ जमात अहमदिया के मेंबर हैं। ओ भाईजान बात सुने, बात ये है कि जब आप किसी के आलम को गालियां बकोगे, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, तो वो आपके उलमा को बकेगा। हमारा काम है अपने हजूर का पैगाम जो अहमदियत है अपना तलत भाई, आपको कितना अरसा हुआ टिकटॉक चलाते हुए? ए बंदा मुफ्ती मुबशर 40 साल तो गाला कढन दिया, मैं जानदा इस बंदे यार निकालता है तो पूरी दुनिया निकाली, हम मानते हैं हमने बात ही करनी है ना, मैंने बात कोई गाली नहीं दी, क्या कर मैंने उसकी किताबों के वाले पेश किए। आपको किस बात का इतराज है? तल्लत साहब, नासिर भट्ट साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यार मेरी भी बात सुन ले यार, मेरी भी बात सुन ले यार, एक मिनट बात सुन। मैं ही चलाऊं तुझे यार, मेरी बात आ रही है यार, करने दे। मुफ्ती मैं तुम्हें फिर टकरांगा किसी और लाइव देते यार, एक मिनट ठीक है ना, मैं तुम्हें किते टकरांगा हुण, मैं तेरे पीछे है मुफ्ती, ते मैं अहमद रजा खान बरेलवी की किताबां खोलणियां ने तेरे सामने। तेरी मैं बरेलवी तो नंगा रहना कीता, मैं अपने प्यो दा पुत्र कोई ना होना। मुफ्ती मेरी गल सुन ले, मैं तेरी बड़ी गल सुन ली है, मैं बड़ा बर्दाश्त कर लिया, मैं तेरी बरेलवी तो लानत तेरे को पवाई तादे मेरा प्यो दा नाम ना हो। जब उसको हवाला दिया जाए तो आप उसे क्यों इतनी छोड़ देते हैं? मेरे भाई मुझे ये शोर है कि जब वो आपको गालियां बकता है, आप जब मुझे है इतराज भाईजान, जब आप किसी को गालियां करोगे बकोगे तो वो आपको गालियां बकेगा। इल्जामी जवाब में फर्क होता है। नहीं, इल्जामी जवाब जो कुछ भी है आप अपनी सफाई बयान करो। नहीं तल्लत साहब बात सुने मेरी, गाली होती है जब बंदा कहे, ये इल्जामी जवाब है। आपको यही नहीं पता कि इल्जामी जवाब क्या होता है और गाली क्या होती है? मुझे नहीं पता मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई, किसी को गाली ना लेनी है ना देनी है। ठीक, जिस तरह आपका दिल करता है कि दूसरा गालियां दे तो उसकी गालियां सुनते रहे, और जब अपना इल्जामी जवाब का ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, आपका हक है। मैं किसी की गाली नहीं सुनता। ये आप लोग सुनते हैं गालियां, आप लोग सुनने वाले हैं, सारी दुनिया आपको गालियां बक रही है। आपने क्या कर लिया है? मुझे बता रहे हैं आप गालियां सुनो, आप गैरतमंद है तो जाके मारे पाकिस्तान में लोगों को। तो आप इतने गैरतमंद है तो ऊपर जाके तबलीग करें फिर। मैं जिधर भी करूंगा मेरी मर्जी है, मैं किसी के बाप का पाबंद नहीं हूँ। हमारी भी तो फिर मर्जी है ना, आप करो जो मर्जी कर। मैंने आपको मैंने मना किया आपको। तल्लत साहब, ये नासिर भट्ट साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, नासिर भट्ट साहब से बात कर रहे हैं आप। मैं नासिर भट्ट बोल रहा हूँ। नासिर भट्ट साहब क्या है भाईजान, जो भी है को भट्ट है, मैं क्या करूँ उनको? मैं इंसान से बात करूँ, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। खुश अखलाकी दिखा रहे हैं, आप भूल गए हैं कि आपकी खुश अखलाकी को हम भी जानते हैं कि कितने खुश अखलाक है। आप गालियां पकड़े में तो आम मासला है, किसको? बिल्कुल मैं हूँ। आप जो ईमान दे रहे हैं, आप लोगों को ईमान दे, मुझे क्या बता रहे हैं? आपने गालियां दी है या लोगों का नहीं? मैं देता था, देता हूँ और देता रहूंगा। आप कौन हो भाई? देते हैं तो फिर दूसरे को दूसरा कह रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं फिर? मैं उस वक्त देता हूँ जब आपके मुंह में जबान नहीं होती, जब वो उसको गालियां दे रहे होते हैं, मैं उस वक्त उनको गालियां देता हूँ। बंदे ने रोजाना तमाशा लगा के हर मिसिया मौत को व्हाट्सएप ठंडे हो जाए। और भाईजान मैं कहता हूँ जो मेरा आपने बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जाओ आप ना जाओ। देखिए तल्लत साहब, अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं ना, अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं तो अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं तो बदनामी किसकी हुई? मुझे सिर्फ इतना बताएं। आप नादिर ग्रुप हो, आप वहाँ से बोले। तल्लत साहब, मेरा कोई नादिर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई ग्रुप का किसी का मेंबर नहीं हूँ, मेरी अपनी ब्रॉड है। आप इतनी अरसे से मेरी ब्रॉड पर आ रहे हैं, आपको अभी तक समझ नहीं लगी कि राना कमर बोल रहा है? और मेरे साथ भट्ट साहब बैठे हुए हैं, नासिर भट्ट साहब बोल रहे हैं साथ, सारी सुन रहे हैं आपकी कार्रवाई।
ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت اچھی کی ہے آپ نے آج. آپ نے بھی میرے ساتھ بہت اچھی کی ہے جی، بہت اچھی کیا آپ لوگوں نے. نہیں ملک صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے نیوٹرل کام کیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے. نہیں جی، مجھے نہ مروائیں، انہوں نے مجھے مار دینا ہے. آپ نیوٹرل کہیں گے، یہ مجھے ماریں گے. نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے جو کام کیا بہت اچھا کیا، لیکن قادیانے دی بھین دا پھدا تے وچے تیری بھی بھین دا پھدا گشتی ویری گیا گڈ، بچیا، بہت اچھے. یہ محمد کتی صلی اللہ علیہ ماریا وسلم کا بچے، دین تو آ گیا بغیر ہے. دلیل تو کافر ہے یہ جو گشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین آ چپ گیا، کر، یہ دین تیرے کھلا رہے ہیں. قادیانے دی بھین دا اللہم چولا صلی ماریا، علی تسی جڑے محمد قادیانے وعلی بنے آل پھردے محمد کما صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ میرے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں پھیلانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کی یہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. غیرت ہی نہیں ہے ان کے اندر، شرم ہی نہیں ہے. جب بندہ غیرت چھوڑ دے، بے غیرت ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لے آئے ہیں. انہوں نے اسلام کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے. لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں، لیکن انہیں پرواہی کو نہیں ہے. گالیاں بکیاؤ، یہ ان کا دین ہے. لوگوں کو گالیاں بکو، لوگوں کے دین کا ہنسی مذاق اڑاؤ، یہ ان کا دین ہے. لیکن چلو میرے بھائیو، آپ نے سن لیا. یہ سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی گالیاں بک کر گئے ہیں. سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ، اور ہم کافر ہیں. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی، کہ گالیاں بکنے والے یہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا اسلام تھا، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دین. جزاک اللہ جی، اللہ حافظ.